اب بہت سے لوگ ہیں جو درباروں کو مانتے ہیں، بے شک بے شک، بہت سے ہیں جو کہتے ہیں خالی ہے یہاں جانا شرک۔ آپ جس روح کو میں نے ذکر کیا ہے، آپ کو اوپر اللہ کا دیدار بھی کر کے آ گئی، اور وہ حضور پاک کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتی ہیں، جسم تو اس کا ادھر ہے نا، اب جسم وہ اس کا ادھر ہے، سو رہا ہے یا بیٹھا ہے یا مر گیا، اس کے لیے تو برابر ہی نہیں ہے نا۔ تو اس کے مرنے کے بعد وہی جو چیزیں ہیں اس کے قبر میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کرتی ہیں نا، اور لوگوں کو فیض پہنچاتی ہیں اور قیامت تک پہنچاتی رہتی ہیں۔ اب وہ کیسے مر گئے؟ وہ جسم میں رہنا، اصل تو اس اسی میں ہے نا۔ اب وہ جو کہتے ہیں درباروں میں کچھ نہیں، انہوں نے وہ راز سیکھے نہیں، ان کے جو بڑے بڑے ہیں انہوں نے اپنے روح کا راز نہیں سیکھا، ان کے جو مخلوقیں ہیں وہ ان کی زندگی میں ختم ہو گئی، ان کی اصلی روح اوپر چلے گئی، جسم قبر میں چلا گیا۔ اب اس قبر میں کیا ہے؟ ہڈیاں اور پتھر ہے نا، ہڈیوں اور پتھر کی تعظیم کرنا شرک ہے نا۔ بھئی اگر ہڈی اور پتھر کی تعظیم کریں گے تو شرک ہے نا، تو وہ صحیح کہتے ہیں نا، ان میں ہڈیاں اور پتھر ہی ہے نا، ادھر ہڈیاں پتھر تو نہیں ہے نا، ادھر تو مخلوق ہے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری ایک مخلوق ہے جس کو میرے سوا کوئی نہیں جانتا، وہ تیرے اندر ہے تو بھی نہیں جانتا ہے، اور وہی مخلوق جب نوری ہو جاتی ہے تو نوری ہاتھوں سے جب دعا مانگتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو اس وقت کتنے فرقے ہو گئے ہیں؟ 72 سے زیادہ ہیں۔ ہر فرقہ اپنے آپ کو صحیح کہتا ہے۔ میں جب یہ کچھ علم حاصل کیا تو حیدرآباد میں آ گیا، اور میرا تعلق ہی اہل سنت سے تھا، تو میں کہتا تھا کہ اہل سنت سب سے بہتر ہے۔ اچھا کہ کچھ فرقوں والوں کو میں نے کہا کہ یہ اعلیٰ حضرت نے کافر کہا، ہمارے روح سے بھی یہ کافر ہے۔ کچھ عرصے کے بعد ہمیں وہ ایسا کشف دے دیا گیا تو سب لوگوں کو اندر ہم کو نظر آنا شروع ہوا۔ سنی آتے ہیں ہمارے پاس بیٹھے، دیکھتے ہیں ان کے دل سیاہ اندر کالا، وہ دیوبندی کو دیکھا کالا، شیعہ کو دیکھا کالا، وہابی کو دیکھا کالا، ہم نے کہا یہ تو سارے برابر ہیں، وہ تو سنی شیعہ کیا، ہم اس کو اہل سنت کہتے ہیں، وہ بھی ہم کو کالے نظر آتے ہیں۔ پھر ہم اپنے مسجدوں میں گئے، اپنے علماء کے پاس کیے تو چٹے ہوں گے نا، وہ دیکھا تو وہ بھی کالے، شیعوں کے رابطوں کو دیکھا کالے، دیوبندی کے رابطوں کو دیکھا کالے۔ بتاؤ پھر راز کیا اور حقیقت کس میں ہے؟ ہم تو یہی سمجھتے ہیں دنیا میں حقیقت ہی نہیں رہی، پھر جب سب کالے ہو گئے اس میں حقیقت کیا ہے؟ پھر پتہ لگا کہ حضور پاک کے زمانے میں نہ سنی تھا نہ شیعہ تھا نہ وہابی تھا، حضور پاک کے زمانے میں صرف امتی تھے، اور امتی وہ ہوتے ہیں حضور پاک فرماتے ہیں امتی ہوئے ہے جس میں نور ہے۔ حدیث میں بھی ہے کہ قیامت کے دن امتیوں کی پہچان نور سے ہوگی۔ پھر ہم نے سوچا یار یہ سنی شیعہ وہابی ہیں، امتی کون سا فرقہ، ہم کو ملے ہی امتی فرقہ ہے بھی، 32 میں کسی فرقے کا نام امتی ہے نہیں۔ ہم نے کہا کہ یار امتیوں کو بھی فرقہ بننا چاہیے نا، ہم نے سوچا کہ امتیوں کو فرقہ بننا چاہیے نا، تو پھر ہم نے اس کی جدوجہد اندر ہی اندر کرنا شروع کر دیا۔ لیکن یہ مولانا لوگ ہم کو تاڑے، لیکن یہ کوئی نیا فرقہ بنا رہا ہے، سمجھ گیا نا، یہ کوئی نیا فرقہ بنا رہا ہے نا، تو ہم بھی کہتے ہیں نا امتی تو وہی ہے جس میں نور آ رہا ہے۔ جب جن میں نور تھا وہ امتی تھے نا، باقی کیا تھے وہ خوارج تھے نا۔ ہم نے کہا اس میں پڑھا ہوگا کہ خوارج بھی ہوتے تھے، منافق بھی ہوتے تھے، جن میں نور نہیں تھا وہ خوارج تھے نا۔ آج ہم کو یہ سارے خوارج نظر آئے، اگر ان کے دل میں دوبارہ نور آ جائے، نہیں کہیں گے میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں وہابی ہوں، یہی کہیں گے بس امتی تمہارا